کہ جب حساب کتاب ہوگا تو پہلے جو کافر ہیں، نافرمان ہے، ان سب کو سیدھا گھسیٹ کے لے جایا جائے گا اور جہنم کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا۔ اللہم احفظنا، اللہ کفر سے، شرک سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ تو ان کو گھسیٹ کے لے جایا جائے گا، ان کو سیدھا جہنم کے اندر، جہنم کے کنارے پر کھڑا کر کے پیچھے سے دھکا دے دیا جائے گا ان کو، یا اٹھا کر ان کو اس طریقے سے ڈال دیا جائے گا، سیدھا جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد اب میدان محشر میں صرف ایمان والے اور منافقین بچ جائیں گے، ایمان والے ہوں گے اور منافقین ہوں گے، یہ بچ جائیں گے میدان محشر کے اندر۔ اس کے بعد جہنم کے اوپر سے ایک پل لگایا جائے گا جس کو پل صراط کہا جاتا ہے، اس پار سے اس پار تک، اور اس کے اوپر سے ہر انسان کو گزر کر جانا ہے، اس پل کے اوپر سے ہر انسان کو گزر کر جانا ہے۔ نیچے گہرائی میں جہنم جو ہے وہ دہک رہی ہوگی اور اس کے اوپر سے یہ پل لگایا جائے گا۔ اس کے بعد اب ایمان والوں کو اور اسی طرح منافق جو دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، ایمان والوں کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، یہ منافق کون لوگ ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ المکرمہ میں تھے، وہاں انسانوں کی دو ہی جماعتیں تھیں، ایک وہ تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تھے، اور ایک وہ تھے جو آپ کا انکار کرنے والے تھے، یعنی ایمان والے مسلمان تھے اور کافر تھے، بس دو ہی جماعتیں تھیں۔ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے تو مدینہ طیبہ آنے کے بعد یہاں ایک تیسرا گروہ پیدا ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان اب کامیاب ہو رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو وہ مسلمان بننا تو چاہتے نہیں تھے، لیکن ظاہری منافع حاصل کرنے کے لیے کہ مال غنیمت میں سے حصہ مل جائے، صدقہ اور خیرات میں سے حصہ مل جائے، زکوٰۃ میں سے حصہ مل جائے، اسی طریقے سے مسلمانوں کی طرف سے ہمیں پریشان نہ کیا جائے، ان کی طرف سے تکلیفوں اور اذیتوں سے ہم بچ جائیں، اس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا مسلمان، لیکن اندر سے وہ کافر تھے۔ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، زبان سے اقرار کیا، کلمہ پڑھتے تھے، لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، بلکہ پہلی صف میں آ کر نماز پڑھتے تھے تاکہ کسی کو شک نہ ہو ان کے اوپر، اور دوسرے کاموں میں بھی شرکت کرتے تھے، جہاد میں بھی ساتھ میں جاتے شرکت کرتے، اور بعض دفعہ راستے سے مڑ کر آ جاتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا، وہ اپنے 300 آدمیوں کو ساتھ لے کر چلا اور بیچ راستے سے واپس آ گیا۔ 1000 کا لشکر لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر مدینہ طیبہ سے چلے ہیں، لیکن آدھے راستے سے عبداللہ ابن ابی اپنے 300 بندوں کو لے کر واپس ہو گیا اور صرف 700 مسلمان رہ گئے جو آگے گئے لڑنے کے لیے۔ اسی طریقے سے غزوہ تبوک کے موقع پر ان کی منافقت بالکل سامنے کھل کر آ گئی، جب عام اعلان ہو گیا کہ ہر کسی کو چلنا ہے، کسی کو پیچھے رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس مدینہ طیبہ کے اندر، مدینہ طیبہ میں رہنے والے، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مدینہ طیبہ اور اس کے آس پاس کے جتنے لوگ ہیں، ان میں سے کسی کو بھی پیچھے رہنے کی اجازت نہیں ہے، سب کو مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ کہ مدینہ منورہ اور اس کے آس پاس کے جتنے لوگ ہیں، ان میں سے کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہیں، سب کو نکلنا ہے۔ تو اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری تعداد کم ہے، ہمارے پاس اتنا ساز و سامان بھی نہیں ہے، اور روم والے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اسی طریقے سے ان کے پاس اسباب بھی بہت زیادہ ہے لڑائی کا، تو اس لیے یہ چھپنا چاہتے تھے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر طرح طرح کے بہانے لگاتے، کوئی کہتا میرا باپ بیمار ہے، کوئی کہتا ماں بیمار ہے، کوئی کہتا بیوی بیمار ہے، کوئی کچھ اور بہانہ لگاتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تنبیہ کی جاتی ہے، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ کیوں ان کو اجازت دے رہے ہیں، ان کو اجازت مت دو۔ اس کے بعد کچھ منافق ایسے تھے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان اب جائیں گے، غزوہ تبوک ہوگا، اس کے بعد یہ واپس آئیں گے ہی نہیں، ان میں سے کوئی بچ کر واپس آ ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے وہ مست گھوم رہے تھے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معذرت کرنے کے لیے بھی نہیں آئے۔
تو اس طرح یہ ظاہر کرتے تھے اپنا ایمان لیکن اندر سے کافر تھے، ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ جب یہ ایمان والوں کے پاس آتے تو کہتے انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے، بڑے بڑے کافروں اور سرداروں کے پاس جاتے، ان کو جا کر کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ آگے سے کہتے یار تم تو کل نماز پڑھ رہے تھے، تم تو ان کے ساتھ چل رہے تھے، تو کہتے ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی گمراہی میں ہی چھوڑ دیا ہے، یا اپنی سرکشی میں سرگرداں گھوم رہے ہیں، کل قیامت کے دن ان کو پتہ چلے گا۔ تو یہ منافق چونکہ مسلمانوں کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے، تو اس لیے قیامت کے دن جب کافر چلے جائیں گے جہنم میں، منافق ابھی ایمان والوں کے ساتھ ہی وہاں پر بھی رہیں گے میدان محشر میں۔ اس کے بعد جب پل لگا دیا جائے گا جہنم کے اوپر، تو اب ایمان والوں کو روشنی دی جائے گی، ایک لائٹ وہاں پر دی جائے گی، اور وہ لائٹ اور روشنی جو دی جائے گی وہ ہر آدمی کو اس کے ایمان اور عمل کے اعتبار سے دی جائے گی۔ جس کے جتنے زیادہ اعمال ہوں گے، جو اعمال میں بڑھا ہوا ہوگا، اس کو اتنی ہی تیز روشنی دی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض لوگوں کو اتنی تیز لائٹ اور روشنی وہاں دی جائے گی کہ جن کی روشنی یہاں مدینہ منورہ سے یمن کے علاقے تک جا کر پہنچے گی۔ جیسے ہم لائٹ لگاتے ہیں نا، ٹارچ لگاتے ہیں اس طریقے سے، تو اس کی روشنی آگے کے لیے اس کا فوکس جاتا ہے، تو اس طریقے سے وہ روشنی جو ہے مدینہ سے لے کر یمن تک جو ہے اتنی دوری تک وہ پہنچ رہی ہوگی، اور یہاں مدینہ میں کھڑے ہو کر یمن کی پہاڑیاں نظر آئیں گی اس روشنی میں، اتنی زیادہ روشنی ہوگی۔ کسی کی اس سے کم ہوگی، کسی کی بتایا کھجور کے درخت کے برابر ہوگی، کسی کی خود انسان کے اپنے جسم کے برابر ہوگی، اور سب سے کم جو روشنی ہوگی آپ نے فرمایا کہ وہ ہوگی یہ جو انگلی کا ناخن ہے، انگوٹھے کا ناخن ہے، اس ناخن کے برابر ہوگی، اور اس کی روشنی ٹمٹما رہی ہوگی، کبھی بجھے گی کبھی جلے گی، کبھی بجھے گی کبھی جلے گی، اس طریقے سے ہوگی جس کو کم سے کم روشنی دی جائے گی۔ اب یہ روشنی جب دی جائے گی تو اس کے بعد پھر حکم ہوگا کہ اب آپ لوگ چلو اور پل صراط کو پار کرنا ہے تم نے، اسی لائٹ اور روشنی میں۔ جس کی لائٹ جتنی تیز ہوگی وہ اتنی ہی تیزی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے گا، اور جس کی کم ہوگی وہ اسی طریقے سے آہستہ آہستہ وہاں سے گزرے گا۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو کٹ کٹ کے نیچے گر رہے ہوں گے، اللہم احفظنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس وقت جب ایمان والے چلیں گے تو بعض روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان منافقوں کو بھی تھوڑی تھوڑی روشنی ملے گی، البتہ جب پل صراط کے قریب پہنچیں گے تو ان کی روشنی سلب ہو جائے گی، ان کی روشنی بجھ جائے گی، اور یہی وہ موقع ہوگا جس وقت ایمان والے دیکھیں گے منافقوں کے پاس کو جو روشنی دی گئی، ان کو جو لائٹ دی گئی تھی وہ تو بجھ گئی ہے، تو وہ فوراً اس وقت دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے پروردگار ہماری روشنی کو مکمل کر دے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اور ہمیں معاف کر دے۔ اب جب منافقوں کی روشنی بجھ جائے گی تو اس وقت یہ ایمان والوں کو آواز دے کر کہیں گے کہ انظرونا، تھوڑا سا ہمارا انتظار کر لو، نقتبس من نورکم، ہم تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تمہارے ساتھ ساتھ ہم بھی پار ہو جائیں گے۔ ایمان والے آگے سے یہ جواب دیں گے، یا یہ کہ ایمان والے نہیں بلکہ فرشتوں کی طرف سے کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا تم واپس لوٹ کر جاؤ، جہاں روشنی تقسیم ہو رہی تھی وہاں سے دوبارہ لے کر آ جاؤ۔ اور بعض روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابتدا میں ہی صرف ایمان والوں کو یہ لائٹ ملے گی، منافقوں کو لائٹ دی ہی نہیں جائے گی، البتہ جب ایمان والے چلیں گے تو ان کے ساتھ منافق بھی ساتھ ساتھ چلیں گے، دنیا میں ساتھ ساتھ ہوتے تھے وہاں بھی ساتھ ساتھ چلیں گے، اور اس کے بعد جیسے ہی پل صراط پر پہنچیں گے تو اب منافقوں اور ایمان والوں کے درمیان تھوڑا سا فصل ہو جائے گا، یہ پیچھے رہ جائیں گے، یہ تیزی سے چل نہیں پائیں گے، اور ایمان والے تیزی سے آگے نکل جائیں گے۔ اب یہ پیچھے سے آواز دے کر کہیں گے کہ ذرا تھوڑا سا رک جاؤ، ہمارا انتظار کر لو، ہم تمہاری روشنی میں چل رہے تھے تو ہم تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ آگے سے جواب ملے گا کہ نہیں، واپس لوٹ جاؤ، ہمارے آج یہاں کسی کی روشنی کسی کے لیے کام نہیں آئے گی، یہاں تو اپنی ہی روشنی کام آتی ہے، جاؤ پیچھے جہاں تقسیم ہو رہی تھی وہاں سے لے کر آؤ۔ یہ واپس لوٹیں گے، اور یہ روشنی کہاں تقسیم ہوتی ہے؟ اصل میدان محشر میں نہیں، یہاں دنیا میں تقسیم ہو رہی ہے۔
جو یہاں ایمان اور اعمال صالحہ پر کھڑا ہے اس کو گویا روشنی مل رہی ہے، جو نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، صدقہ اور خیرات کر رہا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، وہ اس روشنی کے حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا جو ان سے کہا جائے گا واپس لوٹ کر جاؤ اور وہاں سے لے کر آؤ، تو گویا یہ ان کو اشارہ ہوگا کہ یہ روشنی دنیا سے ملتی ہے، دنیا میں جاؤ واپس اور وہاں سے روشنی لے کر آؤ، لیکن وہاں سے کسی کو واپس آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اب جب منافقین واپس آئیں گے لوٹ کر روشنی کے لینے کے لیے کہ آگے تو جا نہیں پا رہے ہیں، تو واپس آئیں گے تو تب تک ان کے درمیان میں ایک دیوار حائل ہو جائے گی، ایمان والے ادھر چلے جائیں گے اور یہ منافقین ادھر رہ جائیں گے۔